अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबियाल मुरसलीन अम्मा बाद। हयातुस सहाबा में जो बाब जन्नत और जहन्नुम पर ईमान लाने के बाब में हज़रत उत्बा बिन अबद सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक देहाती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया। हज़रत उत्बा बिन अब्द सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर के पास बैठा हुआ था, इतने में एक देहाती आदमी आया और इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र सुना है कि मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा काटने वाला कोई और दरख्त नहीं होगा। हज़रत उत्बा बिन अब्द सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर के पास बैठा हुआ था कि इतने में एक देहाती आदमी आया। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र सुना है कि मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा काटने वाला कोई और दरख्त नहीं होगा, यानी बबूल का दरख्त। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके हर काटने की जगह भरे हुए गोश्त वाले बकरे के खसिये के बराबर फल लगा देंगे और इस फल में 70 किस्म के जायके होंगे और हर जायके में दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अबू दाऊद की रिवायत है। हज़रत उत्बा बिन सलमा रज़ियल्लाहु बिन अब्द सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि एक देहाती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया और इसने हुजूर से हौज़ के बारे में पूछा और जन्नत का तस्करा किया। फिर इस देहाती ने कहा, क्या इसमें फल भी होंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, इसमें एक दरख्त भी है जिसे तूबा कहा जाता है। रावी कहते हैं, हुजूर ने किसी और चीज़ का भी जिक्र फरमाया लेकिन मुझे मालूम ना हो सका कि वो क्या चीज़ थी। इस देहाती ने कहा कि हमारे इलाके के किसी दरख्त के मुशाबे होंगे, यानी जो जन्नत में दरख्त हैं वो क्या हमारे इलाके के मुशाबे होंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इलाके के दरख्त के मुशाबे तो ना होंगे। फिर हुजूर ने फरमाया, क्या तुम शाम गए हो? इसने कहा, नहीं। हुजूर ने फरमाया, वो शाम का एक दरख्त के मुशाबे है जिसको अखरोट कहा जाता है, एक तने पर उगता है और इसकी ऊपर वाली शाख फैली हुई होती है। फिर इस देहाती ने कहा, कितना बड़ा होगा? हुजूर ने फरमाया, सिया सफ़ेद दागों वाला कौवा, कौवा जो क्रो जिसको हम बोलते हैं, बगैर रुके 1 महीने मुसलसल उड़कर जितना फासला तय करता है वो गुच्छा इस फासले के बराबर होगा। यानी सुभान अल्लाह, इतना लंबा इसका फासला होगा। इस फल के बारे में फरमाया। फिर इस देहाती ने कहा, इस दरख्त की जड़ें कितनी मोटी होंगी? यानी जब फल इतना मोटा है तो जड़ें भी लाजिमत मोटी होंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे घर वालों के ऊँटों में से एक जवान ऊँट चलना शुरू कर दे और चलते चलते बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होने की वजह से इसकी हंसली की हड्डी टूट जाए, फिर भी वो इसकी जड़ का एक चक्कर नहीं लगा सकेगा। फिर इस देहाती ने पूछा, क्या जन्नत में अंगूर होंगे? हुजूर ने फरमाया, हाँ होंगे। इसने पूछा, अंगूर का दाना कितना बड़ा होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरे माँ बाप ने कभी अपनी बकरियों में से कोई बड़ा बकरा ज़िबा किया है? इसने कहा, जी किया है। हुजूर ने फरमाया, फिर इसने इसकी खाल उतार कर तेरी माँ को दी हो कि इससे कहा हो कि इसकी खाल का हमारे लिए डोल बना दे, यानी जिससे पानी भरा जाता है। इस देहाती ने कहा, जी हाँ। हुजूर ने फरमाया, वो दाना इसके डोल के बराबर होगा, यानी एक जो बकरा काटने पर उसकी खाल जो होती है और उससे जो डोल बनाया जाता है उस साइज के बराबर होगा, अंगूर का साइज, अंगूर के दाने का। फिर इस देहाती ने कहा, जब वो दाना डोल के बराबर होगा या रसूल अल्लाह, तो फिर एक दाने से मेरे और मेरे घर वालों का पेट भर जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरे सारे खानदान का पेट भर जाएगा, यानी खाली तेरे घर वालों का नहीं, पूरे खानदान का। इमाम अहमद ने रिवायत की है। और इससे पहले जो मैंने हदीस आपको हजरत उत्बा बिन अब्द सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत जो बताई थी, जो बिल्कुल इसी तरह की थी, वो दाऊद से इब्न अबी दाऊद से थी। इसके आगे हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हबशा का एक आदमी, यानी हबशा जो लोग ब्लैक होते हैं उनमें से एक आदमी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। हुजूर ने फरमाया, जो चाहो पूछो। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको शक्ल और सूरत, रंग और नबूवत की वजह से हम पर फजीलत हासिल है, ज़रा ये बताएं कि अगर मैं उन चीज़ों पर ईमान ले आऊँ जिस पर आप ईमान लाए हैं
اور وہ تمام عمل کروں جو آپ کر رہے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ہو سکتے ہو، ضرور ہو سکتے ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کالے حبشی کی سفیدی جنت میں 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو لوگ کالے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کو اتنی سفیدی دے دے گا کہ وہ 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی، دوری سے نظر آئے گی۔ پھر حضور نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس پر ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ یعنی اتنی نیکیوں کے بعد بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اتنے اعمال لے کے آئے گا کہ اگر وہ اعمال کسی پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو وہ پہاڑ کو بھاری لگنے لگے۔ پھر ان اعمال کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی اور وہ سارے اعمال کو ختم کرنے کے قریب ہوں گی، البتہ اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو اس کے اعمال بچ سکیں گے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی حل عطا علی الانسان حین من الدہر سے لے کر ملکن کبیرہ تک نازل ہوئی، یعنی یہ صورت نازل ہو گئی جس کا ترجمہ اور جب یہ صورت نازل ہو گئی جس کا ترجمہ تھا بے شک انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا۔ تو اس حبشی نے کہا میری آنکھیں بھی وہ سب کچھ دیکھیں گی، جنت میں دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں اللہ کے رسول دیکھتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں دیکھیں گی۔ یہ سن کر وہ خوشی کے مارے رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کی جان نکل گئی۔ یعنی وہ جنت کے بارے میں خوش ہو کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بشارت دی کہ جب اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جو جنت میں دیکھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی دیکھ پاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو یہ سارے بتایا تو وہ رونے لگا اور روتے روتے اتنا رویا کہ اس کی جان نکل گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نے اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتارا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زید نے ہمیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر والی صورت نازل ہوئی تو اس وقت ایک کالا آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے یہ صورت پڑھ کر سنائی۔ جب حضور اس صورت میں جنت کی نعمتوں کے تذکرے پر پہنچے تو اس نے ایک لمبا سانس زور سے لیا اور اس کی جان نکل گئی۔ حضور نے فرمایا جنت کے شوق میں تمہارے ساتھی اور جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی اور بھائی کی جان لے لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو کبھی ایسی دعا مانگتے ہوئے نہیں سنا کہ جس کے شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ نہ کہے ہوں سبحان ربی الاعلی الوہاب، سبحان ربی علی الاعلی الوہاب، کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو کہ بہت بلند اور بہت زیادہ دینے والا ہے۔ احمد کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر حضور 100 دعائیں بھی مانگتے تو ان کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں یہ دعا ضرور مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ ابن نجار کی روایت ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک آدمی نے اندر آ کر نماز پڑھی اور پھر اس نے یہ دعا مانگی اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ حضور نے فرمایا اے نمازی تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی شان تعریف کرو، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ پھر ایک آدمی نے نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو حضور نے اس سے فرمایا اے نمازی اب تم دعا کرو ضرور قبول ہوگی۔ احمد و ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے اور نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی شایان حمد و ثنا سے ابتدا کرے،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر اللہ سے مانگے، تو اس طرح مقصد میں کامیابی کی زیادہ امید ہے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی قبروں سے مشک کی خوشبو آنا۔ حضرت محمد بن شرحیل رحمہ اللہ علیہ، شرحبیل رحمہ اللہ علیہ یا شرجیل رحمہ اللہ علیہ، معاف کیجیے گا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر سے ایک مٹھی لی، جب اس نے مٹھی کھولی تو وہ مشک تھی۔ اس پر حضور نے خوش ہو کر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خوشی کے آثار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ابو نعیم کی روایت ہے۔ ابن سعد میں دوسری روایت میں ہے کہ حضرت محمد شرجیل کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر سے مٹی بھر لی اور مٹی پر لے کر چلا گیا، پھر کچھ دیر بعد اس نے مٹی کو دیکھا تو وہ خشک تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے بقی میں حضرت سعد کی قبر کھودی تھی۔ ہم جب بھی مٹی کھودتے تو اس میں ہمیں مشک کی خوشبو آتی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لحد تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ یا کریم، ہم تیری حمد و ثنا نہ بیان کر سکتے، یا رحیم و کریم اپنی رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ اپنی محض فضل و کرم سے اے مالک الکریم اس وبا کو اس پوری امت سے دور فرما۔ یا اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ایمان پر زندہ رکھ، یا اللہ ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما۔ یا اللہ جو کسی پریشان حالی میں ہیں ان کو پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض دور فرما۔ یا اللہ یا کریم جو کسی آزمائش میں مبتلا ہیں یا اللہ ان آزمائشوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں یا اللہ نیک و صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم اپنی رحمت و کرم سے ہمارے ساتھ رحم اور عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عافیت اور رحم کا معاملہ فرما۔ نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الخیر۔